صورت میں ہوتے ہیں. خدا ہمارا روشنیوں کا خدا ہے. جب ہم تاریکی میں چلے جاتے ہیں تو ہم خدا سے نافرمانی دور ہو جاتے ہیں. ہم نافرمانی کی وجہ سے, گناہ کی وجہ سے ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر بھی اسے اس چیز کا احساس ہو گیا, اسے اس بات کا اس نے خیال کر لیا کہ میں جو ہے اتنا بڑا گناہ کر کے نافرمانی کا جو ہے وہ میں خدا سے اپنے آپ کو دور لے چلا تھا. جی لیکن میں پھر تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا. ہاں جی, یہاں پر ہمیں جو بات نظر آتی ہے, جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے پہلے, یہ حادثہ ہونے سے پہلے یہ خدا کی ہیکل میں بھی جایا کرتا تھا, دعا کیا کرتا تھا. ایسا کیا ہوا کہ اس کو نافرمانی کرنی پڑی؟ ہم جب آخری باب میں پہنچیں گے تو ہم اس کو بھی سیکھیں گے کہ ایسی کیا خاص وجہ تھی. لیکن یہاں پر جو بات ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ خواہش مند ہے کہ میں خدا کے گھر میں جانا چاہتا ہوں, وہ خواہش مند ہے کہ میں خدا کی طرف راغب ہونا چاہتا ہوں. تو تبدیلی کا دوسرا نام توبہ ہے. تو اس نے اس بات کا احساس کر کے اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کی اور خدا کی طرف واپس راغب ہوا. اور کیا کیا کہ میں اپنی مصیبت میں خدا مند سے دعا کی اور اس نے میری سنی. جی اگلی آیت. سیلاب نے میری جان کا محاصرہ کیا, سمندر میری چاروں طرف تھا. جی سیلاب, ہر طرف طوفان اٹھ رہا ہے, لہریں اٹھ رہی ہیں, مجھے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے کہ سمندر بھی میرے چاروں طرف تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ سمندر کے درمیان میں موجود تھا, اسے کوئی بچانے والا, کوئی چھڑانے والا نہیں ہے. جی بحری نبات میرے سر پر لپٹ گئی, میں پہاڑوں کی تہ تک غرق ہو گیا. میں پہاڑوں کی تہ تک, اب یہاں بات نظر آتی ہے کہ وہ مر چکا ہے. میں پہاڑوں کی تہ تک غرق ہو گیا, میری زندگی ختم ہو چکی ہے. جب اس کے اندر جان نہ باقی رہی, تو یہاں پر یہ بات ہمیں, اگر ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں. جی زمین کے اڑنگے ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند ہو گئے. زمین کے اڑبنگے ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند ہو گئے. اڑبنگے کہتے ہیں دروازوں کو, گیٹس کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی کو دفنا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ہم جو ہے وہ پنجابی کی سلیٹاں لا دیتی ہیں. ہاں جی, سلیبس لگا دیتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ زمین کے اندر ہی رہے. اور یہاں پر ہمیں اس آیت سے واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ یونا اس دنیا سے جا چکا تھا. یونا جان بحق ہو چکا تھا. یونا جو ہے وہ مر چکا تھا. یہاں پر ہمیں اس بات سے یہ اندازہ ہوتا ہے. لیکن اگلی آیت دیکھیں کیا کہتا ہے وہ. تو بھی اے خداوند میرے خدا, تو نے میری جان پتال سے بچائی. ہاللویا. تو بھی اے خداوند میرے خدا, کیا کیا کہ تو نے میری جان پتال سے بچائی. پتال میں جاتا کون ہے؟ جو مر جاتا ہے. ہاں جی, اس وقت مطلب یسوع مسیح کے آنے کے بعد پھر وہ سارے سسٹم ذرا ڈفرینٹ ہو گئے ہیں, لیکن اس وقت پتال جو ہے اس وقت جو مر جاتا تھا وہ پتال میں جاتا تھا. اب تو علیحدہ ہوگا نا کہ جنت تے جہنم. ہاں جی, لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ایک جگہ کی وہ پتال تھی. اب یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یونا جو ہے وہ اپنے آپ میں ختم ہو چکا ہے. یونا مر چکا ہے. لیکن جیسے ہی جو ہے وہ مچھلی نے اسے نگلا ہے, مچھلی نے اسے اپنے اندر لیا ہے, اس کے اندر دوبارہ زندگی آ گئی ہے. کیا ہوا اس کے اندر؟ زندگی آ گئی, زور آ گئی, کیونکہ وہ خدا کے منصوبے میں تھا, کیونکہ وہ خدا کے سایہ کے نیچے آ چکا تھا. اس نے توبہ کر لی اپنے گناہ سے, اس نے خدا سے دعا کی اور خدا نے اس کی دعا کو سنا. اور سننے کے بعد کیا ہوا کہ وہ خدا کی طرف راغب ہوا اور خدا نے اسے بچا لیا اور مچھلی کو بھیجا. مچھلی ایک دم نہیں آئی ہے, کچھ ٹائم گزرا تھا کہ وہ سمجھ لے, اس کو پتا چلے کہ میں خدا سے بھاگا ہوں اور خدا لے کر آئے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پھر اس کے بعد جو ہے جب وہ بالکل جو ہے ہمت ہار چکا ہے, جان کھو چکا ہے, تو اس کے بعد جو ہے مچھلی نے اسے نگل لیا. اور نگلنے کے بعد جو ہے پھر 3 دن اور 3 رات جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہا ہے. اب یہاں پر جو گہری بات
ریزیمبلنس بھی ملتی ہے ہمیں. اس کے بعد یسوع مسیح بھی 3 دن تک قبر میں اور پتال میں جا کر جو ہے کیا کر کے آئے تھے؟ منادی کر کے